وصال یار بائی اردو زون 24 کیس نمبر 2۔ وہ CSS کر چکے تھے۔ سول سروس میں بہت اچھی نوکری تھی ان کی۔ چند ماہ میں ان کے دوسرے شہر سے پوسٹنگ آرڈر آنے والے تھے۔ تب تک جیا کی رخصتی ملتوی کر دی گئی تھی۔ اس وقت بھی لائٹ پیازی رنگ کی ٹی شرٹ اور ڈھیلی ڈھالی کاٹن پینٹ پر بلیک سینڈل پہنے وہ بالکل گھر کی طرح ریلیکس بیٹھے تھے۔ آپ چائے پئیں گے؟ وہ ان کی بات کے جواب میں مسکراتے ہوئے پوچھنے لگی۔ میں بے وقت چائے نہیں پیتا، تمہیں پتہ ہے۔ ویسے ممانی کے ہاتھ کا گاجر کا حلوہ تھوڑا سا چکھ لیا ہے میں نے۔ وہ اسے آنکھ سے اشارہ کرتے ہوئے ہنسنے لگے۔ جبھی جیا وہاں آ گئی۔ فہد کو ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر شرارت سوچنے لگی۔ یہ آپ اپنے سر کی بلا کب تک ہمارے سروں پر سوار رکھیں گے؟ اس نے جیا کو دیکھتے ہوئے افراز سے کہا۔ جیا نے گھر کر اسے دیکھا اور وانیہ کے برابر بیٹھ گئی۔ افراز سامنے فہد کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ان کے برابر میں ایک صوفہ بالکل خالی تھا، لیکن وہ وہاں نہیں بیٹھی تھی۔ نہ ہی افراز نے نہ ہی جیا نے ایک دوسرے کو نوٹس کیا تھا، مگر وانیہ ان باتوں کو بہت نوٹ کرتی تھی۔ فہد کی بات کے جواب میں افراز ہلکا سا مسکرا اٹھے۔ بھئی بلا کو رکھنے کا بھی تو کوئی انتظام ہونا چاہیے، بیچاری سڑک پر تو نہیں رہ سکتی۔ بس جیسے ہی انتظام ہو گیا میں تمہاری تکلیف دور کر دوں گا۔ وہ زیر لب مسکرائے اور فہد سے کہنے لگے، مگر نظریں پھر بھی جیا کی طرف نہ اٹھی۔ جیا اس بیچ لب سیے سرخ چہرے کے ساتھ ٹی وی میں خود کو مگن ظاہر کرتی رہی۔ اس کا چہرہ نارمل تھا، نہ اسے غصہ آیا نہ ہی وہ ناگوار ہوئی۔ وہ ٹھیک ٹھاک ماڈرن تھی، اپ ٹو ڈیٹ رہتی تھی، شرمانے گھبرانے والی ہرگز نہیں تھی۔ اسے کنفیوز کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ اسٹائلش سے ہیئر کٹ اور بلیک گلاسز کے ساتھ وہ کافی بولڈ اور کانفیڈنٹ دکھتی تھی۔ یونیورسٹی میں وہ اسکارف لیتی تھی، مگر اس وقت آرام سے دوپٹہ سینے پر پھیلائے وہ خاصی مطمئن بیٹھی تھی۔ وانیہ نے اس کا انداز بغور ملاحظہ کیا تھا۔ وہ چپ تھی، یعنی اسے فہد اور افراز کی باتیں بری نہیں لگی تھیں، ورنہ وہ آرام سے فہد کی طبیعت صاف کر دیتی۔ وانیہ دیکھتی رہی۔ وہ دونوں وہاں آمنے سامنے بیٹھے تھے، مگر ایک دوسرے کو مخاطب نہیں کرتے تھے۔ ایسا ہمیشہ ہوتا تھا کہ افراز بھائی کی آمد پر وہ وقتاً فوقتاً وہاں آ کر بیٹھتی، پھر اٹھ بھی جاتی، مگر وہ دونوں سوائے سلام دعا کے کوئی بات نہیں کرتے تھے، کوئی اسمائل پاس نہیں کرتے تھے، نہ ہی ان کی نظریں ایک دوسرے کا طواف کرتی تھیں، نہ ہی وہ ایک ساتھ بیٹھتے تھے۔ ان کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ نا کی منقوہ تھے۔ جیسا کبھی ان کے ساتھ آؤٹنگ پر نہیں جاتی تھی، نہ ہی کبھی افراز بھائی نے ایسی کوئی فرمائش کی تھی، نہ وہ راتوں کو دونوں آپس میں فون پر باتیں کرتے تھے۔ کبھی کبھی وانیہ کو لگتا جیسے یہ رشتہ ان دونوں کی مرضی کے خلاف ہوا ہے۔ اسے اپنا اور ساتھ کا رشتہ یاد آتا۔ جہاں محبت ہو وہاں ایک دوسرے سے اتنا دور کیسے رہا جا سکتا ہے؟ سعد اکثر اس کا ہاتھ تھام لیتا تھا، اسے بہت اچھا لگتا تھا۔ کئی چراغ اس کے وجود میں جل اٹھتے تھے۔ پھر جیا اور افراز تو ایک جائز رشتے میں بندھے تھے۔ کیا ان کا کبھی دل نہیں کرتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کو محسوس کریں؟ وہ اپنی انہی سوچوں میں اس قدر ڈوبی ہوئی تھی کہ افراز بھائی کے جانے کو بھی محسوس نہ کر سکی۔ فہد بھی چلا گیا تھا، صرف جیا اس کے برابر میں بیٹھی کوئی ٹاک شو دیکھ رہی تھی۔ امی شاید اپنے روم میں تھیں اور ابو اسٹور پر۔ وانیہ جیا کو دیکھنے لگی۔ وہ ایسے ہی بے تاثر چہرے کے ساتھ بیٹھی ٹی وی میں مگن تھی۔ پتہ نہیں اس کے دل میں کیا سمائی جو اپنی سوچوں کو زبان دے بیٹھی۔ جیا، تم افراز بھائی سے بات کیوں نہیں کرتی؟ کرتی تو ہوں، ابھی نہیں کر رہی تھی کیا؟ اس کا دھیان اب بھی ٹاک شو پر تھا۔ اس کا نرم لہجے پر وانیہ کو حوصلہ ہوا۔ پھر بھی مطلب تم لوگ کبھی ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھتے اور تم ان کے ساتھ بھی نہیں بیٹھتی۔ اب کہ جیا نے اس کی طرف بغور دیکھا۔ ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا وانیہ، اس نے مختصر جواب دیا۔ پتہ ہے سامیہ کا بھی نکاح ہو چکا ہے، اس کا شوہر اکثر ہماری ڈپارٹمنٹ آتا ہے، پھر وہ اور سامیہ ساتھ باہر چلے جاتے ہیں۔ سامیہ اس کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھتی ہے اور اکثر وہ اس کا ہاتھ۔ وہ اپنی دھن میں بولتی چلی جا رہی تھی۔ جیا کے چہرے کے تاثرات بگڑ چکے تھے۔ وانیہ کا اس موضوع میں اتنی دلچسپی لینا اسے کھٹکا رہا تھا۔ اس نے حتی الامکان اپنے لہجے اور غصے پر قابو پایا اور ہاتھ اٹھا کر وانیہ کی بات کاٹی۔ دیکھو وانیہ، نکاح کا اعلان کیا جاتا ہے، ہمارے مذہب کا یہی حکم ہے،
جو چیز اعلانیہ کی جاتی ہے وہ تو ویسے ہی سب کے علم میں آ جاتی ہے۔ اس قسم کی حرکتیں کر کے اسے جتانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں افراز کے ساتھ بیٹھوں نہ بیٹھوں، ہم بات کریں نہ کریں، یا ساتھ باہر جائیں یا نہ جائیں، تو اس سے ہمارے رشتے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ ایک زمانہ جانتا ہے کہ میں ان کے نکاح میں ہوں۔ ہم ایک دوسرے پر حق رکھتے ہیں، یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری بات، ہمارے گھرانوں میں نکاح شدہ اور منگنی شدہ لڑکی برابر سمجھی جاتی ہے۔ ان کی منکوحہ ہونے کے ناطے کیا یہ کافی نہیں ہے کہ میں ان کے سامنے آ کر بیٹھ جاتی ہوں؟ وہ سنجیدگی سے کہنے لگی۔ وانیا کو اپنے ماڈرن لک کے ساتھ ایسی بیکورڈ باتیں کرتی ہوئی جیا خاصی عجیب لگی۔ وہ متفق نہیں ہوئی تھی، بس خاموش ہو گئی تھی۔ جیا سے بحث فضول تھی، وہ مر کے بھی اسے رازدار نہ بناتی، وانیا جانتی تھی۔ سو کندھے اچکا کر وہاں سے اٹھ گئی۔ جیا نے بغور اسے جاتے دیکھا تھا، اس کے ذہن میں کھٹکا لگ چکا تھا۔ پھوپھو جان کے گھر دعوت تھی، انہوں نے اپنے نئے گھر میں شفٹ کیا تھا۔ اسی سلسلے میں بڑے پیمانے پر دعوت کا اہتمام کیا گیا تھا۔ فیملی کے سب لوگوں کے علاوہ پھوپھا جان اور ان کے بچوں کے قریبی دوستوں کی فیملیز تک مدعو تھیں۔ ویکنڈ تھا اور پھر جیا کی وجہ سے سب کو جانا بھی ضروری تھا۔ ابو نے پہلے ہی کہہ دیا تھا۔ جیا اور فہد تو کافی خوش تھے کیونکہ خاندان میں ان کی کافی گیدرنگ تھی۔ ایک وہی تھی زمانے بھر کی بیزار جسے اپنے چیمپئن خاندانوں کے درمیان کوفت ہوتی تھی، مگر اب مجبوری تھی۔ فہد ایک دن پہلے جا کر ان دونوں کو نیا سوٹ بھی دلوا لایا تھا۔ مقررہ وقت پہ وہ لوگ وہاں پہنچ گئے تھے۔ پھر پھپھو کا نیا گھر محلوں جیسا تھا، سفیدی میں ڈوبا، برطانیہ امریکہ کے گھروں جیسا۔ بڑے بڑے سفید دروازے، دیوار میں سفید ٹائل اور ماربل والا فرش، کچن اور واش رومز کے انٹیریئرز تک سفید تھے۔ پتہ نہیں وہ اتنے اجلے گھر کی سفیدی برقرار کیسے رکھ پائیں گی۔ وہ بہت سوبر تھیں اور ان کی سب اولادیں بھی انہی جیسی تھیں، با اخلاق مگر سادہ مزاج۔ وہ بہت امیر تھے مگر دکھاوے والے نہ تھے۔ افراز بھائی اور پھوپھا جان نے انہیں دروازے پر ریسیو کیا تھا۔ جیا کو خصوصی محبت سے نوازا گیا۔ اندر ایک رنگ و بو کا سیلاب بکھر چکا تھا۔ بہت سے شناسا چہروں کے علاوہ بڑی تعداد انجان لوگوں کی بھی تھی۔ پھوپھا جان کا خاندان کاروباری لوگوں پر مشتمل تھا۔ وہ کسی کو بھی نہ جانتی تھی۔ جیا کو اس کے سسرال لے اڑے تھے۔ وہ امی کے پیچھے چلنے لگی، وہ جس سے ملتی وہ بھی مل لیتی۔ پھر امی بھی کہیں غائب ہو گئیں تو وہ جہاں بیٹھی تھی وہیں بیٹھی رہ گئی۔ آتے جاتے اس کی کوئی نہ کوئی کزن اس سے ہائی ہیلو کر لیتی تو اسے بھی مجبوراً اخلاق نبھانا پڑتا۔ کھانے سے پہلے سب کو مسالے والے روسٹڈ مونگ پھلیاں اور ڈرنک سرو کیے گئے۔ اس نے اپنا باؤل اور ڈرنک اٹھائی اور باہر لان کی طرف آ گئی۔ ایک جگہ اسے فہد بھی نظر آیا، ساتھ میں اس کی پھوپھو اور چاچو کے بیٹے تھے جو تقریباً اس کے ہم عمر تھے۔ لان کی ایک طرف گلی جیسی جگہ تھی، وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ ادھر ہی آ کر بیٹھ گئی۔ اسے شدت سے ساتھ کی یاد ستانے لگی۔ ایک وہی تھا جسے وہ نظر آتی تھی، ورنہ یہاں کون اس کی کمی محسوس کر رہا تھا۔ ایک ہاتھ سے مونگ پھلیاں توڑتی ہوئی دوسرے ہاتھ سے موبائل پر ساتھ کا نمبر ملانے لگی۔ ایک ہی بیل پر فون ریسیو کر لیا گیا۔ اس کے ہیلو کے جواب میں وانیا نے تڑپ کر اسے پکارا، جی جان ساتھ۔ وہاں وہ اس سے بھی زیادہ دل بری سے گویا ہوا۔ مجھے تم بہت یاد آ رہے ہو، میرا دل نہیں لگ رہا یہاں۔ وہ تقریباً رونے والی ہو گئی۔ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے یار، ادھر میں اکیلا تھا کہ آج تم مجھ سے بات کرنے کے بجائے وہاں بڑی اداس ہو گئی۔ دیکھو میری یاد نے تمہیں وہاں چین سے رہنے ہی نہیں دیا۔ اس کے جواب پر وانیا مسکرا دی۔ بالکل ایسا ہی ہے، مجھ سے بات کرو کچھ دیر۔ آپ کہیں تو ہم بھی وہیں آ جاتے ہیں جانے من۔ وہ جیسے فوراً ہی راضی ہو گیا۔ وانیا نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ تم یہاں نہ ہو کر بھی یہی ہو میرے پاس، اس نے سچے دل سے کہا تھا۔ بس پھر یہ دیکھو میں تمہارے بالکل برابر میں بیٹھا ہوں، اور جو کچھ بھی تم اکیلے میں کچھ کھا رہی ہو وہ میں نے تم سے چھین لیا ہے، اور اب تم مجھ سے جھگڑ رہی ہو کہ واپس کرو میرا کھانا، اور میں نے ہاتھ اوپر کر لیے تاکہ تم پکڑ نہ سکو، اور پھر تم چھوٹی سی تو ہو ہمیشہ کی طرح، میں ہی جیتتا ہوں اور تم ہار کر منہ پھلا کر بیٹھ جاتی ہو، اور اب میں اپنے ہاتھوں سے تمہارے منہ میں نوالے ڈال رہا ہوں۔ کیسا لگ رہا ہے میرے ہاتھ سے کھانا؟ وہ طویل بات کہہ کر خاموش ہوا تو وانیا کی آنکھیں چھلک اٹھیں۔ میں ساری عمر یوں ہی تم سے ہار کر تمہارے ہاتھ سے کھانے کے لیے تیار ہوں، اور میں ساری عمر یوں ہی تمہیں منانے کے لیے۔ آئی لو یو وانیا۔ اس کا جذبوں سے پر لہجہ وانیا کو رلا گیا۔ اس کی سسکیوں کی آواز ساتھ کو تڑپا گئی۔
ایسے روگی تو میں سچ مچ آ جاؤں گا وہاں۔ اس کی دھمکی کام کر گئی تھی۔ وانیا نے اچانک آنسوؤں کے درمیان مسکرا کر اسے مطمئن کر دیا۔ جاؤ اب شاباش، اندر جاؤ، ہم کل ملیں گے، اوکے؟ اوکے۔ وہ اسے جواب دے کر واپس اندر کی طرف آ گئی جہاں اب کھانا لگ چکا تھا۔ سب لوگ مختلف جگہوں پر ایڈجسٹ ہو رہے تھے۔ اسے ایک طائرانہ نگاہ سے اندازہ ہو گیا تھا کہ امی اور جیا وہاں نہیں تھیں، سو وہ قریبی ٹیبل پر کرسی خالی دیکھ کر وہیں بیٹھ گئی۔ سمانا، سمانا، مدھم آواز میں اس کے برابر ویل چیئر پر بیٹھی ایک سوبر سی خاتون کسی کو آواز دے رہی تھی۔ ان کی پلیٹ خالی تھی، شاید وہ اپنی کسی بیٹی کو بلا رہی تھی۔ وانیا نے ان کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ اسے کوئی بھی ان کی طرف متوجہ نہ لگا۔ نہ جانے کیا دل میں سمائی جو ان خاتون سے کہہ بیٹھی، لائیں آنٹی، میں لا دوں آپ کو کھانا۔ خاتون نے چونک کر پھر مسکرا کر اسے دیکھا۔ سوری بیٹا، اصل میں میری بیٹی ساتھ آئی تھی، مگر فریدہ اسے کسی کام سے لے گئی ہے اور وہ مجھے یہاں نظر بھی نہیں آ رہی۔ وہ بیچاری وضاحت دینے لگی۔ پھوپھو کے نام پر وانیا کے کان کھڑے ہو گئے۔ یقیناً وہ ان کی کوئی عزیز تھی۔ کوئی بات نہیں آنٹی، آپ دیں، میں لا دیتی ہوں آپ کو کھانا۔ وہ ان سے پلیٹ لے کر ان کی مرضی کے مطابق کھانا لے کر آ گئی۔ واپس آئی تو ایک شخص ان کے پاس کھڑا ان سے باتیں کر رہا تھا۔ لو آ گئی، سوری بیٹا آپ کو تکلیف ہوئی۔ وہ شاید اس بندے کو وانیا کے متعلق ہی بتا رہی تھیں۔ ان کی نظروں کے تعاقب میں اس شخص نے وانیا کو دیکھا۔ سرسری نگاہ وانیا کی بھی اٹھ گئی۔ ٹی شرٹ اور کاٹن پینٹ میں ملبوس وہ اونچا لمبا شخص خاصی گہری نظروں سے وانیا کو دیکھ رہا تھا۔ ایک شناسائی کی لہر اس کی آنکھوں میں ابھری اور معدوم ہو گئی۔ نظریں نیچے کر کے وانیا کو لگا جیسے وہ مسکرایا ہے۔ تھینکس، آپ نے میری امی کا خیال کیا، وہ شائستہ لہجے میں اس سے کہہ کر واپس اس خاتون سے مخاطب ہو گیا۔ آپ ایزی ہو کر کھائیں، میں افراز کے ساتھ ہوں، کوئی پرابلم ہو تو کال کر لیجیے گا۔ وہ ان کو ہدایت دیتا ہوا وہاں سے رخصت ہو گیا۔ وانیا کو لگا ایک گھنا بادل آ کر گزر گیا ہو۔ اف، کتنا لمبا تھا وہ۔ ایک کا بھینی بھینی سی خوشبو تھی جو ارد گرد رہ گئی تھی۔ آپ کیا کرتی ہیں بیٹا؟ خاتون اب اسے چھوٹی موٹی باتیں کرنے لگی تھی۔ وہ بھی کھانا کھاتے ہوئے ان کے ساتھ ٹائم پاس کرنے لگی۔ ذرا دیر میں پھوپھو اس طرف آ گئی۔ سوری بھابھی، مجھے بالکل خیال نہیں رہا کہ آپ کو سمانا کی ہیلپ کی ضرورت ہوگی۔ بس وہ بچی ایسے سب کچھ سنبھال لیتی ہے کہ میں مطمئن ہو جاتی ہوں۔ ابھی افراز نے مجھے احساس دلایا تو مجھے بہت شرمندگی ہوئی۔ پھوپھو ان کو وضاحت دینے لگی اور وہ مسکرا دی۔ کوئی بات نہیں فریدہ، مجھے پتہ ہے آپ اس پر کتنا بھروسہ کرتی ہیں، بالکل بیٹیوں کی طرح چاہتی ہیں اسے، اور مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ یہ بچی یہاں بیٹھی تھی، اس نے مجھے کھانا لا دیا تھا۔ انہوں نے وانیا کی طرف اشارہ کیا۔ پھوپھو اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ آپ ملی اس سے؟ یہ میری بھتیجی ہے، وانیا، جیا کی چھوٹی بہن۔ پھوپھو نے اس کا تعارف کرایا۔ جب بھی میں کہوں آج کل ایسی فرما بردار لڑکیاں کہاں ہوتی ہیں، آپ کی فیملی تو مثال ہے آج کے زمانے میں۔ خاتون کا چہرہ کھل اٹھا۔ ایسی بات نہیں بھابھی، آپ نے سمانا کی کچھ کم اچھی تربیت نہیں کی ہے۔ مجھے تو کلک ہوتا ہے کہ میری کوئی بیٹی نہیں، لیکن سمانا کو دیکھتی ہوں تو دل کو سکون ملتا ہے۔ جب بھی بلا لیتی ہوں، بیٹیوں کی طرح حاضر ہو جاتی ہے۔ کیا میری اپنی بیٹی بھی کرتی جتنا وہ مجھے مان دیتی ہے؟ ان دونوں کی اپنی گفتگو طویل ہونے لگی۔ وانیا کا کھانا ختم ہو گیا تھا، اسے پھر بوریت محسوس ہونے لگی۔ پھوپھو، امی کہاں ہیں؟ وہ کرسی چھوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر پھوپھو نے سامنے ہال کی طرف اشارہ کر دیا۔ اوکے آنٹی، اللہ حافظ، وہ کہہ کر نکل جانا چاہتی تھی، مگر خاتون نے بلائیں لینے کے انداز میں اسے جھکنے پر مجبور کر دیا۔ اس کی پیشانی پر بوسہ دے کر اسے رخصت کیا۔ وہ عجیب سی کیفیات کا شکار ہوتی امی کی طرف آ گئی۔ تم کہاں تھی جب سے؟ اسے دیکھتے ہی امی نے حیرانی سے پوچھا۔ اس نے ایک ناراض نگاہ ان پر ڈالی اور بنا جواب دیے ٹھس کر کے صوفے میں دھس گئی۔ امی کے لیے سمجھنا کون سا مشکل تھا، آرام سے اگنور کر دیا۔ اس کے ہمیشہ والے بے مطلب کے شکوے کوئی کب تک سنتا؟ یہ میری بہن ہے، وانیا۔ جیا ایک خوبصورت اپنی ہم عمر لڑکی کو اسے ملوانے کے لیے لے کر آئی تھی۔ نائس ٹو میٹ یو۔ اس لڑکی نے خود ہی ہاتھ بڑھایا تو وانیا نے جھوٹی مسکراہٹ کے ساتھ مصافحہ کر لیا، مگر اپنی جگہ سے ہلی تک نہیں۔ جیا اسے گھوریاں ہی دیتی رہ گئی۔ یہ کانا میں پھوپھا جان کی فیملی فرینڈس کی بیٹی ہیں۔ جیا کے تعارف کروانے پر وانیا چونکی، پھر بغور محترمہ کو دیکھا۔
ان کا سمانہ نام سن کر ہی وہ یہاں آئی تھی۔ اس کی ڈٹائی دیکھ کر جیا سمانہ کو باتوں میں لگا کر وہاں سے نکل گئی۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ لوگ بھی گھر آ گئے تھے۔ وہ برہان احمد تھا، ایک چھوٹی سی فارماکیوٹیکل فرم کا مالک، جو سراسر اس کی ذاتی محنت اور لگن سے وجود میں آئی تھی۔ اس کی فرم بہت سی غیر ملکی کمپنیوں کے ساتھ معاہداتی طور پر کام کرتی تھی۔ اس حوالے سے میڈیسن کی فیلڈ میں اس کی ایک بہترین ساکھ تھی۔ اس نے بائیو کیمسٹری میں ماسٹرز کیا تھا اور جلد ہی اسے PCMD سے ایم فل کی سند ملنے والی تھی۔ سمانہ اس سے چھوٹی تھی اور MBBS کے آخری سال میں تھی۔ اس کی امی آئمہ بشارت معروف صداکار تھیں۔ ایک عرصہ ریڈیو پاکستان سے منسلک رہنے کے بعد انہوں نے کئی کمرشل ڈراموں، فلموں اور ڈاکیومنٹریز کے لیے وائس اوور کی خدمات انجام دی تھیں۔ وہ چاہے اپنے چہرے سے نہ جانی جاتی ہوں، مگر ان کی آواز سے ہر ایک مانوس تھا۔ چند سال پہلے ایک ایکسیڈنٹ میں ان کی ٹانگوں کو نقصان پہنچا تھا۔ وہ معذور تو نہیں تھی، مگر نسوں کے سن ہو جانے کی وجہ سے زیادہ چل بھی نہیں سکتی تھی۔ اپنے ضروری کاموں کو انجام دینے کے بعد وہ زیادہ تر ویل چیئر پر ہی رہتی تھی۔ ابو کی چند سال پہلے ڈیتھ ہو گئی تھی۔ وہ افراز کے والد کے ساتھ کاروبار میں شراکت دار تھے۔ ان کی فیملی سے برہان کی فیملی کے تعلقات بہت دیرینہ تھے، بالکل رشتہ داروں کی طرح آنا جانا تھا۔ افراز ویسے تو برہان سے 2 سال سینئر ہی تھے، مگر ساتھ پلنے بڑھنے کی وجہ سے وہ دوست بھی تھے۔ یہی حال ان کے ماں باپ کا بھی تھا۔ افراز اور احراز 2 ہی بھائی تھے۔ سمانہ کو وہ بالکل اپنی بہنوں کی طرح سمجھتے تھے۔ فریدہ آنٹی بھی اسے بہت چاہتی تھی۔ وہ دونوں ہی بہن بھائی ان کے گھر بہت آتے جاتے تھے۔ ان کے گھر کا ماحول فریدہ آنٹی اور انکل دونوں انہیں بالکل گھر کے فرد کی طرح ٹریٹ کرتے۔ زندگی بہت پرسکون تھی۔ امی ابو مصروف رہتے تھے، مگر انہیں وقت دینے کی پوری کوشش کرتے تھے۔ پھر اچانک کچھ ایسا ہو گیا جس کا کسی نے تصور بھی نہ کیا تھا۔ ابو نے اپنی سیکرٹری سے شادی کر لی۔ برہان اس وقت 8ویں جماعت میں تھا۔ سمانہ چھوٹی تھی۔ امی کے لیے یہ صدمہ بہت اچانک تھا، ناقابل یقین، مگر انہوں نے چٹانوں جیسی مضبوطی دکھائی تھی۔ خاموشی سے اس دھوکے کو قبول کر لیا، مگر اس شرط کے ساتھ کہ وہ دوسری عورت کو ان کے گھر سے دور رکھیں گے۔ ابو نے ان کی بات مان لی۔ شروع میں وہ ویکینڈ پر ان سب سے ملنے آتے تھے اور امی کو بچوں کے لیے پیسے بھی دیتے تھے، مگر جلد ہی یہ سلسلہ بھی بند ہو گیا۔ امی کو کوئی فرق نہیں پڑا، گویا وہ اب ابو سے کسی اچھی بات کی امید نہیں رکھتی تھی۔ وہ تعلیم یافتہ تھی، برسر روزگار تھی۔ یہ اور بات تھی کہ اس سے قبل انہیں اس جاب کی ضرورت ہرگز نہ تھی، مگر اب یہی ان کا ذریعہ معاش بن گیا تھا۔ انہوں نے پہلے سے زیادہ محنت شروع کر دی۔ برہان سمجھدار تھا۔ باپ کے رویے نے اسے اور جلدی بڑا کر دیا تھا۔ وہ امی کے پیچھے گھر بھی سنبھالنے لگا، سمانہ کی کیئر کرتا اور جس حد تک ممکن ہوتا امی کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتا۔ اس بیچ افراز کی فیملی نے ان کا بہت زیادہ ساتھ دیا تھا۔ مالی طور پر امی نے کبھی کسی سے ایک پیسہ لینا گوارا نہ کیا تھا، مگر ان کا جذباتی سہارا بھی بہت تھا۔ امی شرمندگی کے مارے ابو کے جاننے والے لوگوں سے زیادہ ملتی بھی نہیں تھی، مگر واحد افراز کی فیملی تھی جنہوں نے بنا کسی سابقہ بات کا حوالہ دیے انہیں مکمل سپورٹ دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے خلوص کے آگے امی کی ایک نہ چلتی تھی۔ پھر ان دونوں بہن بھائی کا بھی وہاں جائے بغیر دل نہ لگتا تھا۔ یوں عمر کے ساتھ ساتھ یہ تعلق مضبوط ہوتا گیا۔ 6 سال بعد ابو لوٹ آئے تھے، خالی ہاتھ خالی دامن لیے۔ وہ عورت انہیں برباد کر کے چلی گئی تھی۔ افراز کے والد عثمان غنی نے امی کو بہت پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ابو نے اپنے حصے ان کے کاروبار سے الگ کر لیے تھے۔ پھر اتنے سال انہوں نے کیا کمایا کیا کھایا انہیں کچھ خبر نہیں تھی، اور آج وہ لٹے پٹے ان کے دروازے پر کھڑے تھے، بے گھر ہو کر، امی کے آگے ہاتھ جوڑے، اپنی غلطیوں کی معافی مانگتے ہوئے۔ ان کی آنکھیں اور سر جھکا ہوا تھا۔ برہان کو ان پر ذرا ترس نہیں آیا تھا، بس ایک کسک دل میں جاگی تھی۔ وہ اس کے باپ تھے، کئی اچھی یاد میں آج بھی دل میں زندہ تھے۔ جب ان کے ابو بس انہی کے تھے، جب تک وہ عورت ان کے ہنستے بستے گھر میں نقب لگانے نہیں آئی تھی۔ سمانہ اور وہ خاموش کھڑے امی کے فیصلے کے منتظر تھے۔ ان دونوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ امی کا ہر حال میں ساتھ دیں گے، چاہے ان کا فیصلہ جو بھی ہو، مگر امی نے انہیں ایک بار پھر حیران کر دیا تھا، ابو کو معاف کر کے، انہیں واپس اس گھر میں بلا کر۔ رشتہ چاہے نہ بدلا ہو، مگر حالات بدل چکے تھے۔ اب وہ امی کے دست نگر تھے۔ لمبا چوڑا خوبرو جوان بیٹا ان کا بازو بن چکا تھا۔ برہان ان دنوں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، ساتھ ایک ہاسپٹل میں لیب اسسٹنٹ بھی تھا۔ سمانہ اسکول کے آخری سال میں تھی۔
وہ اپنے باپ سے کٹی کٹی سی رہتی، ان کی موجودگی میں کمرے میں گھس جاتی، سب کی موجودگی میں وہ اکیلے ایک طرف بیٹھے رہتے، اور وہ تینوں جو ان بیتے سالوں میں ایک دوسرے کے قریب آ چکے تھے آپس میں اپنی باتیں شیئر کرتے، ان سے ناراض کوئی نہ رہتا تھا، ضرورت کی سب باتیں ان سے کی جاتی، ان کی پسند کا کھانا بھی پکتا، مگر ذہنی خلیج پار کرنا اب شاید ان میں سے کسی کے بس میں نہیں تھا۔ انہیں بھی بے گھری نے پلٹایا تھا، امی نے بھی معاشرے کا منہ دیکھا تھا، بس اس سے زیادہ سمجھوتے کی اور کوئی حیثیت نہ تھی۔ وہ دل کے مریض بن چکے تھے، زندگی کے آخری سالوں میں وہ شدید بیمار رہے اور امی نے سب مصروفیات چھوڑ کر ان کی جی جان سے خدمت کی تھی۔ وہ شرمساری کے بوجھ تلے دبے ہوئے امی کے آگے ہاتھ جوڑتے اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے، اور برہان ایک بار پھر حیران ہوا تھا جب اس کی چٹانوں جیسی مضبوط ماں اس کے مضبوط بازوں میں بلک بلک کر روئی تھی، اس شخص کے لیے جو اسے بھری جوانی میں دوسری عورت کے چکر میں تنہا چھوڑ کر چلا گیا تھا، جس نے اپنے بچوں کی بھی پرواہ نہ کی تھی، اور پھر پلٹا بھی تو اس لیے کہ اب اس کے پاس ان سے الگ رہنے کا جواز نہیں تھا۔ دھوکہ دینے والا دھوکہ کھا کر ہی واپس آیا تھا۔ برہان کو ماں کے رونے نے رلا دیا تھا۔ زندگی پھر پہلے جیسی ہو گئی تھی۔ برہان نے اپنا کام شروع کر دیا تھا، سمانہ بھی میڈیکل کالج میں آ گئی تھی، امی اب بھی پہلے کی طرح کام کرتی تھی، مگر بہت زیادہ نہیں، کچھ ان کی ٹانگوں کا مسئلہ تھا، اور اب برہان نے بھی انہیں منع کر دیا تھا۔ اس کا نقصان یہ ہوا تھا کہ گھر میں رہ کر وہ بور ہونے لگی تھی، اور پچھلے 1 سال سے وہ برہان کے پیچھے لگی تھی کہ وہ شادی کر لے۔ وہ پریکٹیکل سا بندہ تھا، یوں تو اس کے حالات نے بھی اسے کچھ جلدی میچور کر دیا تھا، اور وہ خود بھی فطرتاً سنجیدہ تھا۔ اس کی زندگی میں سب سے اہم اس کی تعلیم اور پھر کیریئر تھا۔ اس نے صاف ستھری زندگی گزاری تھی، اس کی سوچیں پاک تھیں، اس کا کردار صاف تھا، وہ فطرتاً محبت کرنے والا انسان تھا، اور اپنا سب کچھ اپنی شریکہ حیات کے لیے محفوظ کر بیٹھا تھا۔ وہ امی نے اسے مکمل آزادی دی تھی، مگر اس کے کبھی یہ مشاغل رہے ہی نہیں کہ وہ ارد گرد رہتی لڑکیوں پر نظر رکھتا۔ اسے سیدھی سادی بناوٹ سے پاک لڑکی کی خواہش تھی جو اسے جائز حیثیت سے ملے اور وہ اس پہ اپنی محبت کی بارش کر دے، بس اس سے زیادہ اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ پھر ایک دن جیسے وہ خیال مجسم ہو کر اس کے سامنے آ گیا تھا۔ افراز کے گھر وہ اسے سب سے الگ، سب سے ناراض سی نظر آئی۔ اسموکنگ کی طلب میں وہ لان کے پچھلے حصے کی طرف آ گیا تھا، جہاں تھوڑی دیر بعد وہ بھی آ کر بیٹھ گئی تھی۔ آف وائٹ فراک پاجامے پر سی گرین دوپٹہ لیے، ہاف کیچ سلکی بالوں والی وہ پیاری سی لڑکی اسے متوجہ کر گئی تھی۔ سادہ چہرہ معصومیت سے پر تھا، سب سنہری آنکھیں چھلک پڑنے کو بےتاب تھیں، چہرے پر آنے والے لٹوں کو ناراضگی سے پیچھے کرتی وہ مسلسل مونگ پھلیاں کھانے میں مصروف تھی، ساتھ ساتھ کسی سے فون پر بھی بات کرتی جا رہی تھی۔ برہان فاصلے پر تھا سو اس کی آواز نہیں سن سکتا تھا، مگر اس کے چہرے کے بدلتے رنگ ظاہر کر رہے تھے کہ فائنلی اس کی ناراضگی ختم ہو گئی تھی۔ وہ آنسوں کے درمیان مسکراتا اس کا چہرہ برہان کی آنکھوں میں ثبت ہو گیا تھا۔ پھر وہ اسے امی کے ساتھ بیٹھی نظر آئی تھی۔ بڑی مشکلوں سے اپنی خوشی پر سنجیدگی کی چادر اڑا کر وہ اس سے مخاطب ہوا تھا، اور اب قسمت جیسے اس کا ساتھ دینے پر تلی تھی۔ امی نے گھر آ کر اس سے کہا تھا کہ وہ اس لڑکی کے بارے میں معلومات حاصل کر چکی ہیں، اور اگر وہ راضی ہے تو وہ اس کے گھر پروپوزل بھجوانا چاہتی ہیں۔ اور وہ کیوں نہ راضی ہوتا کہ اب دل اس کے آگے ضدی بچے جیسا چل رہا تھا۔ سچ کہا ہے کسی نے کہ عورت ناقص العقل ضرور ہے، مگر مرد کی عقل پر پردہ ڈالنا بھی عورت کا ہی کمال فن ہے۔ اس کی بھی شاید مت ماری گئی تھی۔ دل کو ایک چہرہ سا تھا جو بھاگ گیا تھا، اور وہ مزید چہرے دیکھنے کا خواہش مند نہیں تھا۔ اس کی رضا پا کر امی نے فریدہ آنٹی کو فون کر دیا تھا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئے سے نئے ناولز آپ تک فوراً پہنچ سکیں۔